میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں، اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ اہم باتیں لکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو کچھ اہم باتیں پتہ بھی چلیں، تو لکھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی دعا کرتے وقت یہ باتیں اگر مد نظر رہیں گی، جو کچھ آج بیان کیا جا رہا ہے، تو ایک شکوہ ہے ہمارے ہاں، عام طور پر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آپ کا یہ شکوہ نہیں رہے گا۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا یہ شکوہ نہیں رہے گا، یہ شکایت نہیں رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، بلغوا عنی ولو آیا والی حدیث کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمارا موضوع ہے دعا کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کا ایک ارشاد بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اے عزیز، دعا ایک عجیب نعمت اور عمدہ دولت ہے کہ پروردگار عز و جل نے اپنے بندوں کو کرامت فرمائی اور ان کو تعلیم کی، دعا کرنے کی تعلیم کی۔ فرماتے ہیں حل مشکلات میں، یعنی مشکلات کے حل میں اس سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں، مشکلات کے حل کرنے میں اس سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اثر رکھتی ہو، اور دفع بلا اور آفت میں کوئی بات اس سے بہتر نہیں۔ یعنی دعا کے ذریعے جو مشکلات کا حل نکلتا ہے، دعا جس طرح بلاؤں کو دور کرتی ہے، دعا جس طرح آفتوں کو دور کرتی ہے، تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دعا یہ رب عز و جل سے مناجات کرنے، اس کی قربت حاصل کرنے، اس کی معرفت، اس کا قرب حاصل کرنے، رب کریم عز و جل کے فضل و انعام کے مستحق ہونے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور تجربہ شدہ عمل ہے، یہ یاد رکھیے۔
اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت متوارثہ ہے. صالحین، اولیاء صالحین کی یہ مطلب یوں کہیے کہ یہ جو نیک بندے تھے ان کی عادت متواترہ ہے، عادت تھی ان کی، مطلب دعا کثرت سے کرتے تھے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دعا یہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے. اور دعا مخل عبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے. اور گناہگار بندوں کے حق میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت و سعادت ہے. جب میرے بندے میرا پوچھے تو کہو کہ میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں. اب بتائیے، جب رنج و غم، دکھ، پریشانی، تکلیف و آلام میں گھرا ہوا یہ بندہ، جب اس کو یہ پتا چلے کہ میرا قادر مطلق رب، میرا پیدا کرنے والا رب، میری مشکلات کو حل کرنے والا رب، یہ مجھے سن رہا ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میرے حالات سے باخبر ہے، اور یہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، یہ میرے حالات کو بدل دے گا، مجھ پر اپنا غیب کا خزانہ کھول دے گا، مجھ پر رحم کرے گا. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ کریم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ سبحان ہے، پھر وہ رحمان بھی تو ہے. اتنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اتنا لطف و کرم رب کریم کی عطاؤں کا جب اس کے پیش نظر ہو، اور وہ حالات اور تکلیف، مصیبت و پریشانیاں، مطلب میں آج کہوں کہ اے قرض دارو، اے غم کے مارو، اے بے اولادو، آج آ جاؤ ہم دعا کرنا سیکھتے ہیں کہ دعا کرنی کیسے ہے، اور ہم کس طرح اپنی دعا میں اپنے اندر سکون اور راحت کو پائیں. یعنی جب دعا ہمیں پتہ چلا کہ دعا ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، اور اس کے جو فوائد اور اس کے جو اہمیت ہے، تو اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے، دعا سے جو فائدہ اٹھانا ہے، وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کہ ہم اس دعا جو ایک عبادت ہے نا، اس کی شرائط اور اس کے جو آداب ہے وہ ملحوظ رکھے. دیکھیں نماز بھی ایک عبادت ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں، اور ہر کام کے کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو دعا بھی اپنے اندر بہت سارے طریقے کار رکھتی ہے، بہت سارے اصول رکھتی ہے، آداب رکھتی ہے، شرائط رکھتی ہے. مطلب یہ وہ شرط نہیں ہے جو نماز کے جیسے شرط ہوتی ہے کہ نماز ہوگی نہیں اگر شرط پوری نہیں کریں گے. لیکن آداب جتنے کے جتنے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ جتنے کے جتنے آداب ہیں، یہ آداب یہ سب کے سب اجابت قبول، یعنی قبولیت والی بات رکھتے ہیں کہ اگر جتنے آداب آپ بجا لائیں گے، اسی قدر دعا کی قبولیت کے اسباب بڑھتے چلے جائیں گے. یہ مدنی پھول یاد رکھیے گا. یعنی آداب، 1 ادب، 2 ادب، 3 ادب، 4 ادب، 5 آداب، 6 آداب، 12 آداب، 26 آداب، 63 آداب، جتنے بھی آداب آپ بڑھاتے چلے جائیں گے، یہ مدنی پھول یاد رکھیے گا، جتنی آداب بڑھاتے چلے جائیں گے اسی قدر دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا ہوتے چلے جائیں گے. ہر ادب ایک قبولیت کا سبب سمجھیں آپ، ٹھیک ہے؟ ہر ادب کو ایک قبولیت کا سبب سمجھے کہ اچھا یہ بھی پلس کیا اور قبولیت کے اسباب بڑھ گئے، اچھا یہ بھی پلس کیا اور قبولیت کے اسباب بڑھ گئے، اچھا یہ بھی پلس کیا اور قبولیت کے اسباب بڑھ گئے. جتنے آداب، اور بعض آداب تو منزلہ شرائط کے ہیں کہ ان کا تو واقعی ہونا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ آپ سنیں گے تو اس کی ساری باتیں ظاہر ہو جائیں گی. البتہ سورہ مؤمن کی جو آیت نمبر 60 ہے، اس کے تحت جو صدر الفاضل سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے کی جو تفسیر ہے، اس کا ایک برائے نہایت جامع اقتباس ایک پیراگراف ہے، وہ میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے،
اور ان کے قبول کے لیے چند شرطیں ہیں. ایک اخلاص، دعا میں اخلاص ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے. دعا کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے. دعا ایک عبادت ہے نا، دعا ایک عبادت ہے. دیکھیں، ایک ہے میں دعا میں کچھ مانگ رہا ہوں، ایک کیا ہے کہ میں دعا میں کچھ، دیکھا بڑا میٹھا، بڑا لطیف اور بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے. یعنی یہ ہر ایک کے لیے نا. کون ہے جو دعا نہیں کرتا؟ جو کہتا ہے قبول نہیں ہوتی وہ بھی کرتا رہتا ہے. تو دعا کو اس قدر اہمیت حاصل ہے. آپ کپڑے پہنتے ہیں تو دعا ہے یا نہیں ہے؟ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو دعا ہے، مسجد سے باہر نکلتے تو دعا ہے، نماز پڑھتے تو دعا ہے، نماز کے اندر دعا ہے. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ دعا ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں جاتے ہیں دعا، گھر سے باہر نکلے دعا، سواری کریں تو دعا، دودھ پئیں تو دعا، کھانا کھائیں تو دعا، کھانا کھانے کے بعد تو دعا، بستر پہ جائیں تو دعا، سوئیں تو دعا، اٹھیں تو دعا، باتھ روم میں جائیں تو دعا، باتھ روم سے باہر نکلیں تو دعا. یعنی دعا کو اگر آپ غور کریں تو قدم 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 پر دعا ہی دعائیں ہیں. یہ کرو تو دعا، یہ کرو دعا، قرضہ چڑھ جائے تو دعا الگ، پریشانی ہو جائے دعا الگ، ایمان کی سلامتی کی دعا الگ، گھر والوں کی سلامتی کی دعا الگ. اتنی دعائیں ہیں، اتنی دعائیں، اتنی دعائیں کہ اگر انسان غور کرے تو وہ پورے کے پورا دن دعاؤں میں ہی گزارے گا. بازار گئے تو دعا، بازار میں جانے کی دعا الگ ہے یا نہیں ہے؟ اتنی دعائیں. نیا کپڑا پہنو تو دعا الگ ہے یا نہیں ہے؟ دعا ہی دعا، دعا ہی دعا، دعا ہی دعا. اور واقعی اگر بندہ بیان کردہ دعاؤں کو اپنا لینا، جو قرآن و حدیث اور بزرگان دین سے جو دعائیں بیان کی گئی، اگر ان دعاؤں کو اپنا لے، یہ سویا سمجھے اور وہ دعا کے اثار میں رہے گا. مجال ہے کہ کوئی اس کا کوئی بگاڑ کر چلا جائے بھائی، مجال ہے اس کا کوئی بگاڑ کر چلا جائے. گھر سے چلو تو صحیح دعا پڑھ کر، قلب فتح ہو جاتا ہے، دل فتح ہو جاتا ہے یار. آدمی دل جیت جاتا ہے دعا سے. اللہ تعالیٰ اگلے کے قلب کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے. بندہ دعا تو کرے. کچھ کرنے جا رہے اللہ سے عرض کر، یا اللہ یہ کرنے جا رہا ہوں کرم کر دے. کچھ نہیں جاتا، کوئی وقت بھی نہیں لگتا، کوئی وقت نہیں لگتا اس کے لیے. کوئی ضروری نہیں خاص اہتمام. آپ میرا بیان سنتے، بیان سنتے سنتے دلی میں کوئی دعا کر لے، یہ بھی دعا ہو گئی نا. یا اللہ مجھے توفیق دے میں بیان یاد رکھوں، یہ بھی دعا ہو گئی. اللہم ربی زدنی علما نافعا، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، نافع علم میں اضافہ فرما، اسے نفع عطا فرما. بیٹھے بیٹھے دعا کر لی. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک، بیٹھے بیٹھے دعا کر لی. یعنی دیکھو جو پڑھو گے وہ یاد رہ جائے گی، یہ بھی دعا ہے. کتاب پڑھنے سے پہلے کی بھی دعا ہے. کمال ہے نا. دعا ہی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ یہ چاہیے، یا اللہ یہ چاہیے، یا اللہ یہ چاہیے. یہ ایک عمل ضرور ہے، لیکن یہ غور کرے کہ یہ جو عمل جو میں ابھی کر رہا ہوں جس کو کہتے ہیں دعا، اگر یہ بھی قبول ہو جائے نا تو بھی بیڑا پار ہے. جو مانگ رہا وہ نہ بھی ملے، یہ مانگنا ہی قبول ہو جائے کہ میرے اپنی زبان سے بولا یا اللہ، اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ بھی عبادت ہے نا. یہ بھی قبول ہو جائے تو واقعی اس قبولیت ہی کے اندر ایسا کھو جائے کہ مقصد بھی بھول جائے. پکار کس کو رہا ہوں، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ اللہ سے. تو صدر الافاضل لکھتے ہیں دعا میں اول تو اخلاص ہونا چاہیے، دوسرا دل جو ہے نا، قلب، یہ غیر کی طرف مشغول نہ ہو. جس سے مانگ رہے نا اسی کی طرف. مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری آس کو، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا.
جانب شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ تیسرا یہ کہ وہ دعا کسی امر ممنوع پر مشتمل نہ ہو، یعنی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے منع کیا اس کے لیے دعا نہ کی جائے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یقین رکھتا ہو، مجھے ملے گا ہی ملے گا۔ پانچویں یہ کہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے یا تو اس کی مراد دنیا ہی میں اس کو جلدی دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ خالی نہیں ہے دعا، کسی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دعا میں ایک بڑی اہم بات میں یہ عرض کروں، مزید اس کے آداب کی طرف بڑھوں گا، تو سب سے بنیادی چیز ہمارے ہاں ایک کمزوری پائی جاتی ہے دعا میں، وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا وہ ملا نہیں ہے۔ اولاد کا سوال کیا، اولاد نہیں ملی۔ میں نے مال کا سوال کیا، مال تو ملا نہیں۔ میں یا اللہ میرا قرضہ اتر جائے، قرضہ بھی نہیں اترا۔ میرا گھر بن جائے، میرا گھر بھی نہیں بنا۔ کرایہ کا گھر تھا، اللہ مکان اپنا دے دے، میرا اپنا مکان ہو، میرا اپنا مکان ہوا ہی نہیں ہے۔ بیٹی مانگتا ہوں تو بیٹی تو ملتی نہیں ہے، بیٹا مانگتا تو سوری بیٹی کو مانگتا آج کے دور میں، بدقسمتی سے منہ سے نکل گیا میرے نا۔ بیٹی مانگتا کون ہے، بیٹی آتی تو منہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ محرومی ہے، بدبختی ہے، یہ بڑی نعمت ہے، بڑی رحمت ہے بیٹی۔ اللہ ہم سب کو بیٹیاں بھی عطا کرے، بیٹے بھی عطا کرے۔ یاد ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہم محتاج ہیں۔ اس کو کسی نے پابند نہیں کیا کہ ہم اسے مانگے اور وہ ہم کو دے۔ وہ جب بھی دیتا ہے اپنے کرم سے دیتا ہے۔ یعنی یہ حرف شکایت ہونی نہیں چاہیے کہ مجھے ملا نہیں۔ تو کون ہوتا ہے بھائی؟ بندہ ہے، بندہ رہے تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ آج تیری خواہشیں اتنی جو انگرائیاں لے رہی ہوتی ہے، ہو جاتا کوئی جانور، ہو جاتا کوئی حیوان، کوئی دم والا۔ ہمیں تو رب نے پیدا کیا نا، اس کی رحمت ہمیں انسان بنایا اور انسان میں مسلمان بنایا، تو اپنی کیا مرضی سے آ گئے؟ ہم تو بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اس کی مرضی ہے، وہ دیتا ہے نہیں دیتا۔ اس پر کوئی جبر کرنے والا کون؟ ہم تو محتاج ہیں، اس کے بندے ہیں، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے۔ اول بات تو یہ جو چیز ہے نا کہ میں نے مانگا مگر مجھے وہ نہیں ملا، اس کانسیپٹ کو ہمیشہ کلیئر کریں کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں دراصل ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایک غریب آدمی کو پتا چلا کہ فلاں ایک بڑا ہی سخی اور مالدار آدمی ہے اور جو مانگو دیتا ہے، اور کہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ آؤ آؤ کیا چاہیے لو مجھ سے لو۔ اس کو پتا چلا، وہ چلا گیا اس امیر سخی آدمی کے پاس اور جا کر اس نے کہا کہ وہ مجھے اتنے روپے چاہیے۔ اب وہ جو آدمی تھا، جو سخی تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ یہ جو آدمی آئے نا میرے پاس جو روپیے مانگ رہا ہے، اصل میں اس کے گھر میں راشن وغیرہ نہیں ہے، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، یہ بھوکا آدمی ہے اور مارکیٹ میں بھی راشن نہیں ہے۔ اگر میں اس کو پیسے دے دوں تو یہ راشن کہاں سے خریدے گا؟ یہ تو غریب کا غریب ہی رہے گا، بھوکے کا بھوکا ہی رہے گا۔ تو اس نے اس کو پیسے دینے کے بجائے کیا دے دیا؟ راشن دے دیا۔ اب وہ راشن لے کر نکلا باہر اور پھر کرنے، بڑا سنا تھا جو مانگو دیتے ہیں، پیسے مانگے تھے راشن اٹھا کر دے دیا۔ اب بتائیے کہ اس آدمی نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ راشن دے کر صحیح کیا غلط کیا؟
جبکہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، جس کو دیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارا عمومی مشاہدہ ہے کہ زیادہ تجربے کار آدمی جس کا زیادہ مشاہدہ ہو وہ کئی ایسے کام ہمارے نہیں کرتا جس کام کی ہم ضد کرتے ہیں۔ بیٹا ضد کر رہا ہوتا ہے یہ چاہیے، آپ نہیں دیتے نا، کیونکہ آپ وہ نہیں جانتا کہ اس کا کس میں نقصان ہے کس میں نقصان نہیں ہے۔ بڑا جانتا ہے کہ اس میں اس کا نقصان ہے اس میں اس کا فائدہ ہے، اس کو تو بڑا لطف آتا ہے کہ یہ چیز چاہیے، مگر آپ منع کر دیتے ہو۔ یہ ہمارا روز مرہ کا صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک باپ ہے، اس کو شوگر کی بیماری ہے، جوان بیٹا ہے، کماتا بھی ہے، سخی بھی ہے۔ اب باپ کہتا ہے میرے کو مٹھائی کھلا، مجھے مٹھائی کھلا، مجھے مٹھائی کھلا۔ اگر بیٹا شفیق ہے، کریم ہے، باپ سے محبت کرتا، کیا باپ کو مٹھائی کھلائے گا؟ لاکھ باپ ضد کرے مٹھائی نہیں کھلائے گا۔ اب کوئی بولے کہ دیکھو کیسا بیٹا ہے کہ مٹھائی نہیں کھلاتا، وہ اس کی محبت کی وجہ سے نہیں کھلاتا۔ وہ جانتا ہے کہ مٹھائی میرے باپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ جب تمہاری برائی والی کلمات قبول نہیں ہوتے تو تم شکر ادا کرتے ہو، اور جس سے تم اپنے لیے خیر کے جملے کہتے ہو اگر وہ قبول نہ ہوئے تو تم شکوہ کرتے ہو۔ اگر زبان سے نکلی ہر بات قبول ہو جائے تو کئی زبان سے وہ جملے نکلتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ ہم ایسی دعا کرتے ہیں جس دعا کا کرنا بعد میں ہمارے عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے، یار اچھا ہوا قبولیت کا وقت نہیں تھا، قبول ہو جاتی تو ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ جانتا ہے نا، ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں ہے، اللہ علم والا ہے، وہ غیب کی بات جانتا ہے۔ ہمیں کیا پتا ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر زیادہ تر قبولیت نہ ہونے میں مال و دولت بڑا اس پہ کار فرما ہوتی ہے، یار غریب کے غریب ہی ہیں، یار بہت مانگا یار، نا بونڈ اتنے بونڈ لا کر رکھے، کبھی تو کوئی ایک نمبر لگ جائے، ایک نمبر کے فرق سے بھی بونڈ نہیں رہتا، لمبا لمبا فرق آ جاتا ہے۔ پلاٹ لیا تھا بکتا ہی نہیں ہے، اتنی تعویذ لی، اتنا وہ کیا، بابا کو دکھایا، سب کچھ کیا، پلاٹ تک نہیں بکتا، گھر کا دام ہی نہیں بڑھتا، مال دکان میں لا کر رکھا ہوا ہے، سب کو بولا دعا کرو یار میرا مال بک جائے، میرا مال ہی نہیں بکتا ہے۔ مال و دولت ملتا ہے تو دعا قبول ہو گئی، مال و دولت نہ ملے تو دعا قبول نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ خود قرآن پاک کے اندر اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ اگر تمہیں مال و دولت، سب کو اللہ تعالیٰ اگر مال و دولت والا کر دینا تو یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ قرآن میں یہ مضامین موجود ہے، اور ایک جگہ یہاں تک موجود ہے کہ اگر یہ مال و دولت کی فراوانی کر دی جائے، یعنی کفاروں کو اتنا مال دے دیا جائے کہ ان کی سیڑھیاں، دروازے اور چیزیں سب سونے اور چاندی کی بن جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان کافر ہو جائیں ان کی مال و دولت کی چکا چوند دیکھ کر۔ تو سب کو مال و دولت والا نہ کرنے کی بے شمار حکمتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہمارا رب جانتا ہے۔ ہم خواہ نہ خواہ کی شکایتوں پہ شکایتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی قسم کی غلط فہمیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ شیطان بعض اوقات وسوسے ڈال کر ہمیں مایوس کرتا ہے کہ اب چھوڑ یا دعا میں پھر کیا رکھا ہے، چھوڑ یا دعا میں کیا رکھا ہے، تیری دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ ہم قبول ہونے نہ ہونے کی وجہ سے بھی دعا کیوں کریں؟ ہم اسی لیے دعا نہ کریں کہ دعا میرے آقا کی سنت ہے، ہم دعا اس لیے نہ کریں کہ دعا عبادت ہے، ہم دعا اس لیے نہ کریں کہ دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا بلکہ اس پر غضب فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کتابوں میں موجود ہے کہ جو مجھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا، جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ تو دعا کی جو ویسے جو فضیلت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے۔ یعنی خود دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم و قدرت سے تو ہر چیز کے ساتھ ہے نا، لیکن اس کا وہ خاص قرب جو دعا کرنے والے کو ملتا ہے، اتنی بڑی نعمت و سعادت ہے کہ اگر اس نعمت پر بندے کی ہزاروں مقبول دعائیں اور مرادیں بھی قربان ہو جائیں تو کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے، یہ تصور کتنا باذوق ہے کہ بندہ دعا کرے اور پھر یہ کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں جب دعا کرے۔ تو ہزاروں مرادیں قربان اس ایک آن پر کہ میں جب دعا کرتا ہوں تو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو ان چیزوں پر ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ شیطان کبھی بھی ہمارے دلوں میں وسوسے نہیں ڈالے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا زمین و آسمان کی بلاؤں سے حفاظت کی، نا مختلف دعائیں کرتے ہیں، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے تو دونوں کشتی لڑتے ہیں، دعا اور بلا یہ دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک، یعنی دعا اس بلا کو اترنے ہی نہیں دیتی۔ کتنا فائدہ ہے دعا کرنے سے۔ ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند احادیث مبارکہ میں نے آپ کو بیان کی تاکہ ہمارے اندر دعا کی رغبت پیدا ہو، اور دعا کرنے کے حوالے سے جو عموماً مایوسی ہو جاتی ہے، اداسی ہو جاتی ہے، اس سے تھوڑا سا نکلنے کے حوالے سے کیسے نکلیں؟ بس دعا کریں، بس کیا کریں؟ دعا کریں۔ یعنی قیامت کے روز بندہ اپنی بہت ساری نیکیاں دیکھے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، اور یہ وہ نیکیاں ہوں گی کہ جو دعائیں بظاہر اس کو قبول ہوتی نہ نظر آئی تھی، یہ بظاہر نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا اجر جب قیامت کے روز دیکھے گا، جو اتنی نیکیوں کی صورت میں کے سامنے ہوگا، اس وقت تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس وقت تمنا کرے گا، کیونکہ اب تو بعض لوگ کہتے ہیں یار یہاں مل جائے، یار ایسے بے باک قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہاں مل جائے، ادھر کس نے دیکھا ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ ارے کیوں اپنی عاقبت اور آخرت کے دشمن بنے پڑے ہو یار؟ وہاں کس نے کیا دیکھا ہے؟ ارے جو وہاں دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے نا تمہیں کیا پتا دنیا کیا تھی؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے نا، جب چوزا انڈے کے اندر ہے وہ اسی کو اپنی ساری دنیا سمجھتا ہے نا، لیکن جب یہ انڈا ٹوٹتا ہے نا اور جب باہر نکلتا تو یہ کہاں گیا ہے یا نہیں ہے؟ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے، بچہ بالکل پورا تیار ہے، اب اس نے پیدا ہونا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو وہی اس کی دنیا ہے نا، کہ یہی ایک چیز ہے، یہی ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ مگر جب باہر نکلتا ہے تو یہ کہاں آ گیا؟ ارے دنیا سے جب آخرت کی طرف سفر کرو گے پتہ چلے گا کہ یہ کہاں آ گئے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آخرت کے معاملات ہیں، برزخ کے جو معاملات ہیں، پھر جو جنت ہے، اللہ اللہ۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی بدبختی ہے، دنیا کی محبت ہے، آخرت کی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے کہ ادھر یہ مل جائے، ادھر مل جائے، یوں مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، پھر کہو کہ یار صبر کرو یار اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں اجر دے گا، تو معاذ اللہ کسی کا یہ بکواس کر دینا، ارے بھائی چھوڑو یار آخرت کس سے دیکھیے، یار یہاں دے دو نا بھائی، ادھر ہم تکلیف میں ہیں۔ بھائی ادھر کی تکلیف پر صبر کرو تو قیامت کے دن کا اجر پاؤ گے۔
اگر تمہیں کچھ مل بھی گیا تو کیا پتا تمہارے استعمال میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہاں بونڈ کھلا تمہاری تو خواہش پوری ہو گئی, او ہو 1 کروڑ روپے کا بونڈ کھل گیا, ادھر 1 کروڑ کا نام چکے تمہارا ہارٹ فیل ہو گیا, اب 1 کروڑ روپے تمہارے ورثہ کھائیں گے, تم تو نہیں کھاؤ گے, تم تو 1 کروڑ روپے تمہاری تو جان لے گیا. اب تمہاری جان بچ جائے, تم کو 1 کروڑ روپے نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم مر جاؤ گے. تو ایسی احمقانہ بات نہیں کرنی چاہیے, اور ایسی بے وقوفوں والی طبیعت نہیں ہونی چاہیے. بھلے تم لاکھ پڑھے لکھے ہو, مگر ایسی بات کرنے والا یہ پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے. اس نے کو دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھا ہی نہیں ہے. ارے مسلمان ہو, تمہارا ایمان ہے کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد قبر ہے, قبر کا معاملہ ہے, قبر کے سوال جواب ہیں, ایک طویل عرصہ قبر کے اندر رہنا پڑ سکتا ہے, اور پھر قیامت کا ہوش ربا وہ منظر, پھر وہ سوال جواب, حساب کتاب, پھر ترازو, پل صراط اور میزان عمل. تو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا, اور پھر جنت ہے, جہنم ہے, اور سورج ہے, 1.25 میل ہے, تانبے کی زمین ہے. یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ارے یہ سارا اتنا مطلب کہ زبردست آگے کا سفر ہے, یہ تو کوئی بھی نہیں انکار کرے گا کہ نہیں ہے. پھر بھی ادھر ایسا مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی سوچ پیدا کر دینا یار. میں امید کرتا ہوں کہ دعا کی بظاہر قبولیت جو مانگا نہیں ملتا, اس طرح کے حوالے سے جو کچھ ہمارے ذہنوں میں وسوسے اور اشکالات اور عجیب و غریب قسم کے معاملات آتے ہیں, امید کرتا ہوں کہ اس میں کچھ افاقہ آپ کو محسوس ہوگا, اور ہم محض صرف اور صرف دعا پر اپنا ذہن رکھیں کہ بس میں دعا کر رہا ہوں. دعا عبادت ہے, دعا عبادت ہے. اب آئیے میں آپ کو چند آداب بیان کرتا ہوں. دل کو حتی الامکان دوسروں کے خیالات سے پاک کریں. دعا کرتے وقت اب جن چیزوں کو آپ نے بالخصوص ملحوظ رکھنا ہے وہ یاد رکھیے. رب عز و جل کا خاص محل نظر, یعنی خاص نظر کرم فرمانے کی جگہ یہ دل ہوتا ہے. کہ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا, البتہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو دل جو ہے نا دعا کرتے وقت یہ غیر سے پاک ہو, جس سے مانگ رہے نا اس کی طرف لو لگی رہے, اس کی طرف توجہ رہے. وہ مطلب کتنا عجیب ہے کہ ہم مانگے رب سے اور ہمارا دل اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ بالکل وہ جیسے دعا عموماً دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتی ہے نا, کہ سب کچھ بھول بھلا کر آئیے دعا میں شریک ہو جائیں. غریب اتار کر وہ جیب میں رکھ لو اور بس سب کچھ بھول جاؤ. اس سے مانگو جس نے دینا ہے, اس کی طرف توجہ کرو جس سے مانگ رہے ہو. بدن و لباس و مکان پاک و نظیف و طاہر ہوں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نظیف ہے اور نظافت کو دوست رکھتا ہے. بدن پاک صاف ستھرا ہو, کپڑے پاک صاف ستھرے ہو, جگہ پاک صاف و ستھری ہو. ایسی جگہ کا اہتمام کریں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں جتنے آداب بڑھائیں گے قبولیت کے اسباب بڑھتے جائیں گے. یہ مدنی پھول یاد رکھیے گا, میں آداب بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب ان میں سے جو آپ اختیار کرتے چلے جائیں گے نا, یوں سمجھیے کہ ہم قبولیت کی زیادہ منزل کے قریب ہیں. اب ہماری مرضی ہے, اب آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کس قدر اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہیں. اسی طرح دعا سے پہلے کوئی عمل صالح کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے کہ اس سے اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. یعنی صدقہ, خصوصاً پوشیدہ صدقہ کر دیا, کہ اس طرح پوشیدہ صدقہ کر لینے سے مطلب کہ قبولیت دعا یہ بہت زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے. اب صدقے کی جتنی اقسام ہیں اس پر آپ غور کر لیجئے کہ کوئی مطلب نیک کام کر لیں. تو جب کوئی ہم نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی دعا سے پہلے, ہے نا. ہم نے کوئی نیک کام کیا تو خاص اللہ کی رحمت ہماری طرف
متوجہ ہو گئے. جیسے اللہ کی رحمت خاص طور پر ہمارے تک متوجہ ہوئی, ہم نے اللہ سے دعا کر لی. ہم نماز کے بعد, جیسے نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, جب ہم نماز پڑھتے نا, لوگ عموماً سلام پھیرتے اور نکل جاتے ہیں. ارے ابھی تم اتنا نیک کام کر کے اللہ کے کرم سے فارغ ہوئے ہو, فرض نماز تم نے ادا کی ہے, 4 فرض پڑھے, 2 فرض پڑھے, جیسے ہی فرض ختم ہوئے فوراً ہاتھ اٹھا دو کہ یا اللہ ابھی تیری حکم پر نماز سے فارغ ہوا ہوں, مجھے سلامتی عطا کر دے. یہ قبولیت دعا کا وقت ہے, بالکل قبولیت دعا کا وقت. ابھی نیک عمل اور نماز جیسا نیک عمل کیا اور فرض عبادت ادا کی ہے, اور بالکل ابھی مزدوری کی ہے, اور یہاں مطلب کہ لینے کا وقت آیا اور تو منہ پھیر کر چلے گئے. اتنا نہیں کہ 2 منٹ بیٹھ کے دعا کر لو. امام صاحب دعا کر رہے ہیں, کتنے نمازی ہیں جو آمین کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ جانے کس کی آمین کے صدقے میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیکھے جاتے ہیں, ان کا پتہ نہیں, دل نہیں لگتا کیا ہے نماز میں, مسجد میں, صفوں میں, ادھر سلام پھیرا اور ادھر نکل گئے. پتہ ہے کہ دعا ختم ہوگی تو ابھی لوگ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں گے, سنتیں پڑھنا شروع کر دیں تو میں نکل نہیں سکوں گا. ارے نہیں نکل سکوں, بیٹھے رہو نا. تمہارا مسجد میں دل نہیں لگتا یار, صفوں میں دل نہیں لگتا, اللہ کے حضور دل نہیں لگتا. فوراً اٹھ کے جاؤ گے, 2 رکعت سنت پیچھے جا کے پڑھو گے اور جا کے دوستوں کے ساتھ گپے مارو گے. آگے بیٹھو نا. مانتا ہوں کہ صفیں منتشر ہوتی ہیں, اس کی بھی بات, اس کی صورتیں موجود ہے, لیکن دعا تو کر لو یار. فرض نماز کے بعد لازمی دعا کیا کریں, یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. فرض نماز کے بعد لازمی دعا کریں, یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. جن کے حقوق اس کے ذمے ہوں ادا کرے یا ان سے معاف کرا لے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بندوں کے مطالبات گردن پر لے کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ایسا ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے حضور بھیک مانگنے جائے اور حالت یہ ہو کہ چاروں طرف سے لوگ اسے چمٹے داد و فریاد کا شور کر رہے ہوں, اسے گالی دے, اسے مارا, اس کا مال لے لیا, تو اسے لوٹا. تو غور کرے کہ اس کا یہ حال قابل عطا نہیں بلکہ قابل سزا ہے. کتنی پیاری مثال دی اعلیٰ حضرت نے کہ لوگوں کا مال کھا کر دعا کرنے کے لیے آیا ہے, لوگوں کا حق ادا کر, اور صاف ستھرا بن کے جا رب کی بارگاہ میں. کس طرح بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی جائے کہ چاروں طرف سے آئے کہ وہ بولے کہ اس سے میرا مال لوٹا ہے, تو کوئی بولے اس سے میرا پیسہ کھایا ہے, تو بولے اس سے مجھے مارا تھا, اس سے مجھے گالی دی تھی, اور وہ بادشاہ سے کچھ مانگ رہا ہے تو بادشاہ اس پہ غضب فرمائے گا کہ عطا کرے گا. ارے تو پہلے جو تیرے ساتھ جو اتنے مانگنے والے, جو تیرے ساتھ جو اتنا تو نے جو سب کا حق دبایا ہوا, وہ تو دے, ادا تو کر. تو اس کو بھی ضرور ملحوظ رکھیے. کھانے پینے, لباس اور کسب میں حرام سے احتیاط کرے کہ حرام کھانے والے اور حرام کام کرنے والے کی دعا اکثر رد ہو جاتی ہے. دعا کی قبولیت اگر آپ کو درکار ہے تو سب سے بنیادی بات جو دعا کی قبولیت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ لباس اور کھانا پینا, رزق وغیرہ سب حلال ہونا چاہیے, طیب ہونا ہے. اللہ پاک ہے, پاک قبول فرماتا ہے. یہاں تک حدیثوں میں ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ گرد و غبار میں, یہاں تک آیا جیسے یا تو وہ حاجی تھا یا غازی تھا, جہاد میں تھا, راہ خدا میں تھا, اور یہ دعا کر رہا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پہننا, اس کا پینا حرام ہے. تو جس کے اندر حرام بھرا ہوا ہو وہ غور کر لے. پھر کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو قبولیت دعا مطلب دعا قبول نہ ہونے کا انتظام تو تم نے کیا ہوا ہے. تمہیں تو کہا گیا کہ یوں آ جاؤ قبول ہو جائے گی. بس طریقہ کار بتایا گیا نا, قبولیت دعا کے یہ طریقہ کار ہیں. پھر دعا سے پہلے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے کہ نافرمانی پر قائم رہ کر عطا مانگنا یہ بے حیائی ہے. اس یہاں میں آپ کو وہ واقعہ یاد دلاؤں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں قحط پڑا, بارش نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے ساتھ دعا کی, بارش نہیں ہو رہی تھی. عرض کی یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے تو ہم پر بارش کہیں نہیں برساتا, دعا کیوں نہیں برساتا؟ ارشاد ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام
میں آپ کی دعا کیسے قبول کروں جبکہ آپ کے اندر ایک چغل خور موجود ہے؟ آپ کے اندر ایک چغل خور موجود ہے. عرض کی یا اللہ مجھے بتا وہ کون ہے، ہم اس کو نکال دیں. ارشاد فرمایا میں خود چغل خوری کا منع کرتا ہوں، میں کیسے اس کا نام تمہیں بتا دوں؟ تو مولا ہم کیا کریں؟ ارشاد فرمایا سب مل کر توبہ کرو. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے سب سے پہلے ان تمام لوگوں کو توبہ کروائی. سب نے کیا کی؟ توبہ کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی. اس کے بعد سب نے مل کر دعا کی، باران رحمت برس پڑا. تو توبہ یعنی میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں اور میرا حال یہ ہے کہ میں آپ کی بات تک مانتا نہیں ہوں. میں آپ کی بات تک مانتا نہیں ہوں. کسی بھی حیائی کی بات ہے، آپ بولو یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر، ایک بات تو آپ کی مانتا نہیں ہوں. سلیقہ ہے نہیں مجھے آپ کی بات ماننے کا. اور جب میرا کام پڑا تو میں آ گیا آپ سے لینے کے لیے، جناب مجھے دیجئے. تو اب یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے، عام طور پہ دیکھ لیجیے. تو اب میں آپ سے پہلے معذرت تو کر لوں، معافی تو مانگ لو کہ یار مجھے معاف کر دیں، غلطیاں ہو گئی ہیں. تو آپ کے اندر بھی ایک چیز پیدا ہوگی نا، اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کوئی شے مانگ رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے توبہ تو کریں، اس سے معافی تو مانگے، یا اللہ معاف کر دے، ہم نے تیری بے حد و بے شمار نافرمانیاں کی ہیں. اور اللہ کریم ہے، جب بندہ اسے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. بلکہ توبہ کرنا خود کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ایک اچھا اور نیک عمل ہے توبہ کرنا بھی. ٹھیک ہے، تو دعا سے پہلے کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے. اپنے اعضاء میں خشوع اور دل کی حضوری، یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا. حدیث پاک میں غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. اعلیٰ حضرت فرماتے عزیز حیف یعنی افسوس ہے کہ زبان سے اس کی قدرت اور کرم کا اقرار کرے اور دل اوروں کی عظمت اور برائی سے پر ہو. بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے شکایت کی کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. جواب آیا میں ان کی دعا کس طرح قبول کروں کہ وہ زبان سے دعا کرتے ہیں اور دل ان کے غیروں کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو دل بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو. ایک روز حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ جب اس آیت پر پہنچے تجھی کو ہم پوجتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے حال پوچھا تو فرمایا اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ اگر غیر سے ندا ہو کہ اے جھوٹے چپ، کہ ہماری ہی سرکار تجھے جھوٹ بولنے کو رہ گئی تھی. رات دن رزق کی تلاش میں در بدر پھرتا ہے، بیماری کے وقت طبیبوں سے علاج کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو میں اس بات کا کیا جواب دوں گا؟ یہ بزرگوں کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، طبیبوں سے علاج کروانا اور یہ اپنے رزق کی تلاش کرنا، یہ تو خیر ایک نظام ہے، اسباب ہے. لیکن یہ ایک صوفیہ کرام کے بعض غلبے کی اور بعض کیفیات کی اور ان کے مقام و مرتبے کی مطابق ان سے اس طرح کا کلام ہوتا ہے. مگر یہ ان کی معرفت تھی نا کہ بعض تو ایسے بعض اس مقام پر ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، بس تو ہی تو، بس تو ہی تو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دعا کرے تو غیر کی طرف توجہ نہ ہو، ہر خیالات سے باہر نکل کر محض اس رب کی رحمت پر نظر رکھے، نگاہیں نیچی رکھے. ادھر ادھر دیکھ کر دعا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ معاذ اللہ نظر یعنی نگاہ نظر یہ چھین لی جانے کا خطرہ ہے کہ کمزور پڑ سکتی ہے. تو نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہ نیچی رکھ کر دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرے کہ ہمیں ایسا ذوق و شوق اللہ کی رحمت سے نصیب ہو جائے. شروع میں اللہ تعالیٰ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں پاک یا ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے
فرشتہ ندا کرتا ہے مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرح متوجہ ہوا، اور 5 بار یا ربنا کہنا بھی نہایت مؤثر اجابت ہے، یعنی قبولیت کے لیے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو 5 بار ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا تو ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو شخص عجز کے ساتھ، عجز کے وقت، عاجزی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخشے، اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور آگے ارشاد ہوا آیت کریمہ کا، انک لا تخلف المیعاد۔ تو ایک کاش ہمیں یہ ادب نصیب ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے اب ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں نا، تو اس میں جو دعا کرنے کا جو بنیادی طریقہ کار ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سب آداب کے مطابق ہے۔ جو ہمارا جو بنیادی طریقہ کار ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اس کی تعریف بیان کی، اور اس کے نبی پر درود و سلام بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا 5 بار ہو گیا، پھر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کو بھی اسم اعظم میں کہا گیا ہے۔ تو اس طرح کلمات پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا یہاں واسطہ دیا جاتا ہے۔ دعا میں دیکھا ہوگا، اے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے رب، اب اللہ کی رحمت کو ابھارا جا رہا ہے، بات سمجھ رہے؟ اللہ کی رحمت کو ابھارا جا رہا ہے، اس کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا واسطہ وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اے صحابہ کرام کے اللہ، اے غوث پاک کے رب، اے امام اعظم کے رب، اے غریب نواز کو نوازنے والے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اس کی تعریف میں اس کے نیک بندوں کا واسطہ وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے نا؟ اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، یا رب کعبہ، یہ واسطے وسیلے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر پھر اپنی محتاجی، اپنی عجز، اے ہم گناہگار، سیاکار، بدکار، بد اتوار پر اپنا لطف و کرم فرمانے والے، یعنی آپ ان تمام کلمات اور ان جملوں پر غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنے والے کام ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا، درود پاک پڑھنا، دعا جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جزا دے جس کے وہ اہل ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ اور بالا ہے، تو یوں درود شریف پڑھ کر، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے، اور اللہ کی حمد بیان کر کے، ثنا کر کے، تعریف بیان کر کے، درود پاک پڑھ کے، اس طرح کر کے جب دعا کی جائے تو پھر کیا بات ہے دعا کی۔ یعنی پرندے کے بازو کا سب سے بڑا پر کہ جس کے بغیر کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، اسے شہپر کہا جاتا ہے۔ یعنی دعا ایک پرندہ اور درود پاک اس کے شہپر کی مانند ہے، لہذا ایسا پرندہ جس کے شہپر ہی نہ ہو وہ کیا اڑے گا، ایسے ہی وہ دعا جو درود پاک سے خالی ہو کیوں کر مقبول ہو سکتی ہے۔ ہاتھ کھلے رکھے، کپڑے وغیرہ سے پوشیدہ نہ رکھے، یعنی دعا میں یہ آداب ہیں ہاتھ اٹھانے کے۔ میں جیسا کہتا جاؤں آپ بھی کہتے جائیے کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا کریں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھے میں رہیں۔ دیکھیں ہم رب سے مانگ رہے ہیں نا، اس میں کس چیز کے بارے میں تم مطلب کہ وہ غرور و تکبر کر رہے ہو اللہ کے حضور؟ کتنے ہاتھ ہیں نکالو نا، کتنے نکال سکتے ہو، جتنے ہاتھ نکال، جتنے اٹھا سکتے اٹھاؤ، یہ سمجھ رہے آپ؟ بس اب اس کی یاد میں کھو گئے نا۔ اب یہ کیوں دیکھتے ہو کہ میرے ادھر یہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر یہ بیٹھا، ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ دیکھو کہ میں مانگ کس سے رہا ہوں، مجھے دیکھ کون رہا ہے۔ بس بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، سب کے حضور مانگتا رہے، اٹھا لے ہاتھ،
کتنے اٹھا سکتا ہے کہ اتنے ہاتھ بلند کرنا کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے؟ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے ثابت ہے. یا اللہ میں ناقص، میں نکما، میں ناکارہ، میں نے تیرے محبوب کی ادا کو ادا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دو چادروں میں ہوا کرتے تھے نا، جیسے احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں. تو اب اگر آپ دو چادریں اور کرتا نہ ہو، ہاتھ اٹھائیں تو بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے گی نا. تو یوں مانگے، بس مانگ لینا، پکڑ لے رحمتوں کو، تھام لے رحمتوں کو، جمع کرتا جائے رحمتوں کو، آنکھ بند ہو اور کھو جائے اللہ تعالیٰ کی یاد میں. تو سینے کی سیدھ میں، کندھے کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں یہ اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. اور چاروں صورتوں میں ہتھیلی آسمان کی طرف کھلی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. یہ یوں کر لینا، یوں کر لینا، یوں کیا کر رہے ہو یار؟ ارے بھکاری ہو تو بھیک مانگنا تو سیکھو کہ بھیک مانگی کیسے جاتی ہے، کیسا منہ بنا ہے، بھکاری کا منہ کیسا ہوتا ہے. ارے رونا، روتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی بارگاہ میں رونا پسند ہے. محتاجی کا اظہار کرو، اپنی مفلسی کا، اپنی بے بسی کا، اپنی لاچاری کا اظہار کرو اور رو. اور رونا نہیں آتا، رونے جیسے صورت ہی بنا لو کہ اچھوں کی نقل کرنا بھی اچھی عادت ہے. ارے یہ کیا کہ تم دعا بھی کر رہے ہو اور تم کو جانے کی بھی جلدی ہے. دعا کر رہے ہو اور جس سے مانگ رہے ہو اس کی بارگاہ میں تمہاری قلبی اور باطنی حاضری ہی نہیں ہے، پھر کہتے دعا قبول نہیں ہوتی. ارے تمہارا دل دعا میں تھا کب؟ تم تو یہ کھوکھلا سا اور مطلب یہ خالی سا بدن کا ایک ڈھانچہ لے کر آ گئے. اپنے دل کے ساتھ حاضری تو دو رب کے حضور، پھر دیکھو تم کو کیسا نوازا جاتا ہے. اپنے اندر ایسے تصورات پیدا کیجئے، دعا کے اندر تصورات پیدا کرے، ان تصورات میں کھو کر اس کی رحمت کے دریا میں، اس کے مطلب کہ رحمت و نور کے دریا میں غوطہ لگائے، کھو جائے، بھول جائے کہ کون کدھر ہے. ارے جب دعا ختم ہو گھڑی دیکھے تو کہا یا اللہ اتنا وقت گزر گیا. وہاں کئی اتنا وقت گزر جانا چاہیے کہ جس سے تم دعا کر رہے ہو وہاں وقت کی یاد آنے کی حاجت ہی کیا ہے. ارے کبھی کسی محبوب کے پاس جا کر کوئی بات کرے جس سے محبت ہو، وہاں کے وقت یاد رہتا ہے کیا؟ تم چار دوستوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، تمہیں بتاؤ یار اتنا وقت ہو گیا پتہ ہی نہ چلا. اور دعا کے اندر تمہیں گھڑی پر ہی توجہ رہتی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کی یاد اور لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تمہیں ذوق نہیں ملتا، تمہیں شوق نہیں ملتا. یعنی دعا ختم ہو گئی، بس یہ ہونا چاہیے. دعا ختم ہو گئی، چلو اتنی جلدی ختم ہو گئی. ابھی تو مانگا ہی کیا تھا، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. کھو جائے اس کے اندر دعا کے، اللہ کھونا نصیب کر دے. تو ہاتھ کھلے رکھے، کپڑے وغیرہ سے پوشیدہ نہ رکھے. بہت سارے آداب ہیں، میں الگ الگ چن کر کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب اپنے لیے دعا مانگے تو سب اہل اسلام کو بھی اس میں شریک کر لے. سب کے لیے دعا مانگے کہ اگر یہ خود قابل عطا نہیں، کسی بندے کا طفیلی ہو کر مراد کو پہنچ جائے گا. ابو الشیخ اصبہانی نے ثابت بنانی سے روایت کی، ہم سے ذکر کیا گیا جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، قیامت کو جب ان کی مجلسوں پر گزرے گا ایک کہنے والا کہے گا یہ وہ ہے جو تمہارے لیے دنیا میں دعائیں خیر کرتا تھا. بس وہ اس کی شفاعت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے اس کو جنت میں لے جائیں گے. یہاں تک حدیث پاک میں جو شخص نماز میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا نہ کرے وہ نماز ناقص ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ بھی ابو الشیخ نے روایت کی کہ جو کہ خود قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے. حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما کہتے سنا. فرمایا اگر عام کرتا یعنی سب کے لیے دعا کرتا دعا قبول ہوتی. دوسری حدیث میں ہے ایک نے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما مجھ پر رحم فرما.
کہا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اپنی دعا میں تعمیم کر کہ دعائے خاص و عام میں وہ فرق ہے جو زمین اور آسمان میں. تعمیم یعنی اپنی کسی مخصوص شخص ہی کے لیے دعا کرنے کے بجائے تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں شامل کر کہ کسی خاص شخص کے لیے دعا اور سب مسلمانوں کے لیے دعا ثواب و قبولیت کے اعتبار سے زمین اور آسمان جیسا فرق رکھتی ہے. اور فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہر روز مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے 27 بار استغفار کرے ان لوگوں میں ہو جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی برکت سے مخلوق کو روزی ملتی ہے. خطیب کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ آدمی رب کی بارگاہ میں عرض کرے اللہم ارحم امتا محمدین رحمتاً عامہ، الہی امت محمد پر عام رحمت فرما. اور امام مستغفری کی حدیث میں یہ لفظ ہیں اللہم اغفر لی امتی محمدین مغفرتاً عامہ، الہی امت محمد کی عام مغفرت فرما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا جو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے بنی آدم کے جتنے بچے پیدا ہوں سب اس کے لیے استغفار کرے یہاں تک کہ وفات پائے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس بارے میں اس لیے حدیث باقصد نقل کی کہ مسلمانوں کو رغبت ہو. اعلیٰ حضرت لکھتے تھے کہ مسلمانوں کو رغبت ہو کہ طبیعتیں دعا میں بخل کرتی ہیں اور نہیں جانتی کہ خود یہ انہی کا نقصان ہے. مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی دعائیں خیر میں فرشتے مشغول ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. ساتھ ہی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں والدین اور مشائخ کے لیے بھی ضرور دعا کریں. ماں باپ تو موجب حیات ظاہری ہیں اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مشائخ باعث حیات باطنی اور باپ پدر آب و گل ہے اور پیر و استاد یہ پدر روح دل ہے کہ وہ روح و دل کا باپ ہے. استاد و پیر ان کے لیے لازمی دعا کرے. حدیث میں جو شخص نماز پڑھے اور اس میں ماں باپ کے لیے دعا نہ کرے وہ نماز ناقص ہے. اور دعا والدین کے لیے یہ سنت قدیمہ ہے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے وقت سے جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حکایت فرماتا ہے رب اغفر لی ولوالدی، ترجمہ کنز الایمان ہے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حکایت فرمائی یعنی ان کی دعا نقل کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ترجمہ کنز الایمان اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی بچپن میں پالا. پھر فرماتے سنت یوں ہے کہ پہلے اپنے نفس کے لیے دعا مانگے پھر والدین اور دیگر اہل اسلام کو شریک کرے. جیسے ابھی ایک دعا ہوئی نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ جس سے قطع رحم ہو، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے مانگی اب تک قبول نہ ہوئی. ایسا شخص گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور مطلب سے محروم رہتا ہے. تو جب بھی دعا کرے جلد بازی نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں. وہ دعا قبول کرنے والا وہ جانتا ہے کہ اس کی دعا کب کیسے قبول ہونی ہے. اور بعض اوقات اس سے لطف و کرم کی باتیں ہوتی ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ دعا کرتا ہے جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہی تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے، حکم ہوتا ہے ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، مجھ کو اس کی آواز پسند ہے. اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو فرماتے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز ناپسند ہے. اسی طرح
یحییٰ بن سعید بن قطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. جی اللہ کو خواب میں دیکھنا یہ جائز ہے, دیکھا جا سکتا ہے خواب میں, بیداری کی حالت میں نہیں دیکھا جا سکتا. خواب میں دیکھا تو عرض کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا, حکم ہوا یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں, اس واسطے تیری دعا قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہوں. حدیث سن لیجئے, جس کو یہ پسند ہو کہ مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ آسائش کے وقت دعا کی کثرت کرے. حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ قرآن کی تلاوت نے جس کو دعا کرنے سے روکا, اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. یعنی ایک عمل ہے نا قرآن کی تلاوت, تو ایسے کئی اعمال ہوتے ہیں, اس میں اس طرح کے بہت سارا مضمون ہے. فضائل دعا, اتنی خوبصورت اتنی پیاری کتاب یہ. یعنی دعا ایک عمل ہے, اللہ کے حضور حاضری, یعنی دعا کرنے والا اللہ کے حضور کیا کرتا ہے, حاضر ہوتا ہے نا. اب رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے حاضر ہونا ہے, کیا مانگنا ہے, کیا نہیں مانگنا, کس مانگنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, کس مانگنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا, اس کا علم ہونا کتنا ضروری ہے یہ بتائیے. آدمی کسی بڑے کے یہاں جاتا ہے تو چار آدمی پوچھتا ہے یار میں جا رہا ہوں, مجھے کیا اہتمام کرنا چاہیے, نہیں کرتا. اور بندہ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو دعا کے نام پر, مانگنے کے نام پر, تو اس کو نہیں پتا ہونا چاہیے. تو اس کتاب میں بارگاہ الہی عز و جل میں حاضری کے آداب ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے, کیا مانگنا ہے, کیسے مانگنا ہے, ظاہر کیسا ہونا چاہیے, باطن کیسا ہونا چاہیے, اللہ کس سے راضی ہے, کس مانگنے سے کس مانگنے سے راضی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور بہت سارے مضامین ہیں اس کے اندر. تو اسلامی بہنیں بھی اس کتاب کو لیں, فضائل دعا یا مقتۃ المدینہ سے ہدیتیں حاصل کریں. 318 صفحات ہیں, یہ ضرور لیجئے. ٹھیک ہے, اس میں حاشیہ بھی ہے, المدینۃ العلمیہ نے اس پر حاشیہ بنایا ہے, ترجمہ کیا ہے, بہت پیارے اور مزید مدنی پھول بھی اس کتاب میں ڈالے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب یہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے لکھی, احسن الویہ لی آداب الدعا, اور پھر اس کتاب پر میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اس کی شرح لکھی ہے. اس میں زیادہ آداب وہ ہیں جو آپ کے والد ماجد نے لکھے, اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کئی آداب پلس کیے ہیں. اس کتاب کو پڑھیں, اور ساتھ ہی رفیق الحرمین میں امیر اہل سنت نے دعائے عرفات کا جہاں بیان ہے, وہاں ایک طویل دعا امیر علیہ سنت نے لکھی ہے, طویل دعا ہے. دعا پڑھ لیں ایک بار, وہ کلمات ہیں کہ آپ کو اور ہم کو پتا چلے گا کہ یہ دعا کے کلمات کیا ہونے چاہیے. یعنی یہ سمجھیے کہ اس کتاب کو دعا کی صورت, اب مانگنے کی صورت میں کیسے اس پر عمل کرنا ہے وہ آپ کو وہاں مل جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات, ایک اور بات, امیر علیہ سنت نے مناجات لکھی ہے, بے شمار مناجات ہے. شاید پچھلی کئی صدیوں میں اتنی مناجات کم از کم اردو میں کسی نے نہیں لکھی ہوں گی, میرا اپنا گمان ہے. اللہ کے مناجات, اللہ کے حضور دعائیں, محبت میں اپنی گما یا الہی, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. اتنی مناجاتیں, اتنی مناجاتیں, اتنے اشعار ہیں. پھر اس میں اللہ کی رحمت, اللہ کا کرم, اس کا فضل, پھر مغفرت, پھر اپنی لاچاری, اپنی محتاجی, اپنی بے بسی, گناہوں کا اعتراف, پورا ایک طریقہ کار لکھا گیا. ان مناجات کو پڑھتا رہے, آپ کو دعا میں وہ لطف آئے گا. دیکھیں, ظاہر و باطن پاکیزہ ہو, طاہر ہو, دنیاوی تفکرات اور دیگر خیالات سے ذہن کو فارغ کریں اور بیٹھ جائیں. اور یاد رکھیں, تنہائی کی دعا یہ اجتماعی دعا سے کئی گنا افضل ہے. البتہ بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ اجتماعی دعا چونکہ کس کی آمین کے صدقے قبول ہو جائے یہ ایک الگ بیٹر ہے, مگر یہ کتابوں میں باقاعدہ صراحت موجود ہے کہ تنہائی کی دعا یہ اجتماعی دعا سے افضل ہے. اکیلے میں بیٹھے, دو زانوں بیٹھے, قبلہ روح ہو کر بیٹھے, باوضو ہو کر بیٹھے, اور اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کا اظہار کرے, اعتراف کرے, اس کی کرم نوازیاں
کہ اس نے آنکھ دی میں نے گناہ کیے، اس نے کان دیے میں نے اسے گناہ کیے، اسے زبان دی میں نے اسے گناہ کیے، اس نے اتنی نعمتیں دی مگر میں گناہ کرتا ہوں، مگر وہ مجھ سے اپنی نعمتیں چھینتا نہیں ہے۔ اعتراف کرے اسے کرم کا، اس کے فضل کا مانگے، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ آپ اجتماع میں شرکت کریں، انشاءاللہ بہت لطف اور سرور محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔